یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کے لیے اپنے لیے وسیلہ تلاشو۔ تو حبیب نے سوچا کہ اللہ تک جانے کے لیے کوئی اللہ والے کو پکڑو، سوچا کون سے اللہ والے کے پاس جاؤں؟ تو اس زمین پر بصرہ میں ایک بہت بڑا اللہ والا رہتا تھا، انہی کو دنیا امام حسن بصری کہتی ہے۔ اور یہ امام حسن بصری کون تھے بتاؤں آپ کو؟ یہ مولا علی کے ڈائریکٹ مرید اور ڈائریکٹ خلیفہ، مولا کائنات کے۔ سوچو اگر کوئی غوث پاک غریب نواز کا مرید ہے تو وہ کتنا بڑا ہے، تو جو مولا علی کا مرید ہو، اگر اپنے ذوق کے مطابق کہوں تو ایک خوبصورت بات کہہ دوں، جو امام حسن اور امام حسین کا پیر بھائی ہو۔ کوئی کہتا نا ارے میری شان کو پہچان، وہ فلاں میرا پیر بھائی ہے، تو میں کہتا ہوں امام حسن بصری کو پہچان، وہ امام حسین کے پیر بھائی ہیں، امام حسن کے پیر بھائی ہیں، مولا کائنات کے مرید ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حبیب نے سوچا چلو حسن بصری کی خانقاہ میں۔ تو جیسے ہی حسن بصری کی خانقاہ میں گئے، وہاں محفل سجی تھی، اور محفل سجی تھی اور امام حسن بصری لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ نصیحت کرتے کرتے پہلی مرتبہ بیچارہ حبیب جو ہے حسن بصری کی محفل میں آیا، اور حسن بصری وہاں محفل میں بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں توبہ کرو، توبہ کرو، جو توبہ کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، ہزاروں سال کا پاپی گنہگار بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کتنا بڑا مجرم ہو اللہ معاف کر دے، صرف توبہ کر لو، توبہ کی وجہ سے معافی ہے، توبہ کی وجہ سے معافی ہے۔ ایسے جذبات میں کیفیت چڑھی، اور اس کیفیت کے اندر آپ نے فرمایا ارے تم اور میں کیا لوگوں، اگر اس بصرہ کا سب سے بڑا پاپی حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وہ کہتے جا رہے تھے، لوگوں کو ابھارتے جا رہے تھے اللہ کی رحمت پہ۔ حبیب نے سوچا میں اتنا برا ہو گیا کہ تقریروں میں میرا ذکر ہو رہا ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ حبیب بھی توبہ کر لے تو معافی ہو جائے۔ لیکن اس دور کے لوگ مجرم ہو کر بھی اتنا تو ان کو تھا کہ چلو بھائی کوئی اللہ والا بول رہا ہے تو بول رہا ہے۔ آج کل تو لوگ جرائم بھی کرتے ہیں، تقریر سن کے بولتے ہیں دیکھو ہمیں بول کے گئے، آپ کو نہیں بولا، بھائی بات دوسروں کی ہو رہی ہے، آپ اپنے اوپر کیوں؟ چور کی داڑھی میں تنکا کیوں ہے؟ آپ کیوں اپنے اوپر لیتے ہیں؟ اپنے اوپر لینے کی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، امام حسن بصری نے کہا حبیب سود خور بھی آج توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا۔ وہ وہاں سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے بزرگ ایک بار ایک جملہ، یہ جملہ جو آپ نے کہا اور کہیے، اور کہیے۔ آپ نے کہا اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ مجمع کو چیرتے ہوئے اور قریب آگے کہتے ہیں ایک بار اور بولیے نا اس کو، اس جملے، اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ قدموں میں بالکل آگے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں ایک بار یہ جملہ احسان کر دو اور کہہ دو ایک مرتبہ یہ جملہ۔ فرمایا اے لوگوں توبہ کرو، اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے میرا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ معاف کر دے گا۔ اس نے قدم پکڑ لیے حبیب نے، گواہ رہنا میں نے توبہ کر لی۔ کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ جس حبیب سود خور کا ذکر کر رہا تھا وہ میں ہی ہوں، تم ہو؟ توبہ کرتا بیٹے، ایسے توبہ نہیں ہوتی، توبہ تو کر لے لیکن جن کا مال لیا ہے نا ظلم سے اس کو واپس کرنا پڑے گا اگر یاد ہے تو، اور اگر نہیں یاد ہے تو جو طریقہ انہوں نے بتایا پھر وہ طریقہ وہ تفصیل رکھتا ہے۔ ہاں جی حضور میں ہر سب کروں گا، میرا پورا مال آج سے میرا نہیں وہ اللہ کا ہے، جو یاد ہے سب واپس، جو نہیں یاد ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ توبہ کی، اب توبہ کر کے ہائے ہائے توبہ کر کے اب سوچا بہت سکون ملا، چلو گھر چلتے۔ دیکھو جو سچی توبہ کرتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے دل سے بوجھ اتر گیا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میں آپ سے اچھا نہیں ہوں، میں آپ سے نیک نہیں ہوں، لیکن آپ سے بھی کہتا ہوں آج کی تاریخ میں جو بھی توبہ کریں نا اللہ معاف کر، اس لیے کہ ابھی سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلا، جب تک سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلے گا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے بھائیو، میری قوم کے جوانوں، میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ توبہ کر لو، اللہ کو منا لو، معافی مانگ لو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی، گناہ بہت کر لیے، نکل جاؤ گناہ سے۔ اے میری قوم کے جوانوں، 16 17 18 20 22 سال 25 سال کے میرے جوانوں، تم اپنی قوم کا سرمایہ ہو، کب تک فلموں میں وقت گزارو گے؟ کب تک داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکو گے؟ کب تک عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے؟ کب تک موبائل پر گندے گندے مناظر دیکھ کر میرے اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانا سنو گے؟ کب تک گناہوں کے اڈوں کو آباد کرو گے؟ آؤ نا میرے اللہ کی طرف آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، سچی توبہ کر لو۔ لیکن سچی توبہ یہ ہے ایک بار گناہ سے توبہ کیا نا
تو دوبارہ پھر گناہ کی طرف مت جانا، ورنہ جلسے میں تو استغفراللہ کا کان کھینچے، گال پیٹے، اور پھر جا کر کے وہی کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، پھر گناہ اس سے ہو جاتے پھر توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتے پھر توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، پھر وہ توبہ توڑ دیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ بار بار توبہ کر کے توبہ توڑ دینا یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پلٹ آؤ توبہ کر لو، اور ایسے پلٹو کہ پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جانا۔ فرمایا بزرگوں نے، صوفیاء نے، جیسے بکری کے تھن سے ایک بار دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ اس راستے سے وہ دودھ نہیں جا سکتا اسی تھن میں، ویسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والا ایک بار گناہ سے پلٹ جائے اس کے بعد پھر دوبارہ اس راستے نہ جائے، ایسی توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آئیے اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، جو کچھ کیا اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں۔ ابھی حبیب توبہ کرتے امام حسن بصری کے ہاتھ پہ، اور توبہ کر کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ گھر جاتے کا چلو گھر چل کے اطلاع دیتے کہ ہم نے توبہ کر لی، بدل گئے، سدھر گئے۔ جیسے ہی گھر جانے لگے اب بھی محلے کے بچے کھیل ہی رہے تھے، اتنی پورے وقت میں اب بھی محلے کے بچے وہ بچے کھیل رہے تھے۔ کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں، کوئی میڈیا، پرنٹ میڈیا کا دور نہیں، سوشل میڈیا کا دور نہیں، لیکن یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے دل میری چٹکیوں میں، جس کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں، جس کی طرف محبت کرنا چاہتا ہوں محبت کی طرف پھیر دیتا ہوں، نفرت کی طرف چاہتا ہوں نفرت کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے، اللہ سے بغاوت کرو گے تو لوگ نفرت نہ کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں کاٹ رہی ہے، مار رہی ہے، ہمارے گھروں کو جلا رہی ہے، اللہ سے بغاوت کرو گے تو یہی حال ہوگا۔ اللہ کے بندو اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھو، دنیا تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، دنیا تم سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، دنیا تمہارے قدموں میں آنے پہ مجبور ہو جائے گی، لیکن اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو۔ اور بالخصوص جوان پلٹے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے، اس خوشی میں آسمان میں قندیلیں جلائی گئی ہے۔ سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حبیب نے سوچا چلو گھر جا کر اطلاع دیتے کہ ہم نے توبہ کر لی، بدل گئے۔ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے، بچوں نے جیسے حبیب کو آتے دیکھا کہتے ہیں ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے۔ حبیب، ہائے ہائے ہائے، حبیب کی آنکھوں میں آنسو۔ مولا چند ہی لمحے گزرے، مردود سے محبوب، نفرتیں محبتوں میں بدل گئی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں زمانے کے حالات ابھی بدلے، بس مسلمان بدل جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اللہ فرماتا ہے ہم کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدلے۔ تو حبیب گھر گئے، بہرحال وہ خیال آیا کہ ماشاءاللہ یہ بچے ہی محبت کرنے لگے۔ اب حبیب مرید سے ترقی کرتے کرتے، عبادتیں کرتے کرتے خلیفہ بن گئے۔ کس کے؟ امام حسن بصری کے، اور مولا علی ان کے دادا پیر ہو گئے۔ اب ان کی بھی خانقاہ بن گئی۔ اب وہ حبیب کوئی حبیب نہ رہے آسانی والے، وہ حبیب کون تھے پتہ ہے؟ وہ حبیب اجمی تھے، حبیب اجمی۔ اور حبیب اجمی کون ہے پتہ ہے؟ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے، غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر، اتنے اوپر گئے۔ کہاں سود خوری کا دھندا، اور توبہ کر کے دیکھو کہاں پہنچے، کتنا بڑا مقام پایا، بس سچی توبہ کی۔ اب سننا آخری بات، اب وہ بھی نمازی بن گئے، عبادت گزار بن گئے، پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے۔ اب ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے، اتنے بڑے ولی ہو گئے کہ ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے، ان کی بھی خانقاہ بن گئی۔ ایک دن یہی بزرگ جو ان کے پیر تھے، کون تھے ان کے پیر؟ بھول گئے کون تھے؟ امام حسن بصری ہے نا، بڑے امام، امام حسن بصری، ان کے پیر بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے، اور انہی کے ہاتھ پہ حبیب اجمی نے توبہ کی تھی۔ اب یہ ملنے کے لیے ان کے پاس گئے، ملنے کے لیے کن کے پاس گئے؟ حسن بصری کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حبیب اجمی کے پاس۔ راستے میں مغرب ہو گئی، مغرب کا وقت آ گیا، راستے میں مغرب ہو گئی۔ اب یہ پہنچے تو وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب وہ پڑھا چکے نماز تو انہوں نے پھر اپنی نماز پڑھی۔ اب جب ان کی نماز ہو گئی، ملنا جلنا بات چیت ہوئی، حبیب اجمی نے تو کچھ سوچا بھی نہیں، بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے تھے، کچھ سوچا نہیں۔ جب یہ گھر گئے تو عشاء پڑھ کر ان کی آنکھ لگی۔ جب آنکھ لگی
تو خواب میں ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا. کس کو دیدار نصیب ہوا؟ امام حسن بصری کو خواب میں اللہ کا دیدار. اہل سنت کے عقیدے میں خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں اللہ کا دیدار یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو اللہ کا دیدار خواب میں ہوا تو انہوں نے اللہ نے ان سے کہا اے حسن کیا مانگتے ہو مانگو. اللہ نے خواب میں ان سے کہا حسن کیا مانگتے ہو مانگو. تو حسن بصری نے عرض کی مولا ایک ہی تمنا ہے کہ میں نے اب تک جتنی عبادتیں کی ہے وہ سب قبول کر لی. تمنا کیا ہے؟ ایک ہی کہ میں نے جتنی عبادتیں کی وہ سب قبول کر لے. دیکھو اللہ توبہ کرنے والوں کو کیسے بلند کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی عزت کو کیسے بڑھاتا ہے دنیا میں. جب امام حسن بصری نے کہا نا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے جتنی عبادتیں عرض کی ہے تو سب قبول کر لے، میری سب عبادت قبول ہو جائے. اللہ نے فرمایا حسن میں نے تجھے موقع تو دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. میں نے تجھے موقع دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. کہا اللہ کیا کب موقع دیا تھا؟ کہا آج ہی تو مغرب کی نماز میں تجھے موقع دیا تھا نا. اگر حبیب اجمی کے پیچھے تم نماز پڑھ لیتے تو تم جو چاہ رہے ہو تمہیں مل جاتا. آپ غور کریں، جس نے ہاتھ پہ توبہ کی اس کے پیچھے 3 رکعت پڑھنے سے پوری زندگی کی عبادتیں کس کی قبول ہو رہی ہے؟ صرف یہ اللہ توبہ کرنے والوں کی عظمت بیان کر رہا ہے. اس لیے آج سے پہلے کچھ بھی کیا ہو اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، پلٹیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو بدلنے کی توفیق دے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ ہمارا گنبد و مینار کا شہر اللہ اس کے حالات بدل. ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.